بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بڑوں کو ڈھیر سارا سلام، بچوں کو بہت بہت سارا پیار۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، اپنی زبان میں رکھے۔ تو میں آپ لوگ کو جو ہے میری ٹائٹل سے معلوم ہی ہو گیا ہوگا کہ میں کس ٹاپک پر جو ہے آپ لوگوں سے بات کرنے والی ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسے ٹاپک پہ بولوں، ایسی آپ کو جو ہے کوئی بات بتاؤں جس سے آپ کو فائدہ حاصل ہو، نہ کہ فائدہ حاصل ہو بلکہ آپ کی زندگیوں میں جو ہے ڈھیر خوشیاں آئیں، آپ لوگ جو ہے کسی بھی چیز کی آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ تو اور قرآن پاک جو ہے ہماری رہنمائی کے لیے اتارا گیا ہے۔ ہم لوگ جو ہے قرآن پاک جو ہے پڑھتے ہیں، لیکن ہم اسے ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ اگر ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے۔ تو سورہ بقرہ بھی قرآن پاک کی جو ہے سب سے بڑی سورت ہے، اور یہ دوسری سورت ہے سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے سورہ بقرہ ہے۔ تو سورہ بقرہ کے اندر جو ہے نا ہمیں بہت سارے چیزوں کا علم دیا گیا ہے، بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں پوری ڈیٹیل میں جو ہے سورہ بقرہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک چیز کے بارے میں اندازہ ہوگا۔ سورہ بقرہ پڑھنے سے آپ کو نماز کے بارے میں پتہ چلے گا، روزے جو ہے روزے کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، لیکن ہمیں ڈیٹیل میں کوئی چیز معلوم نہیں ہے۔ لیکن جب ہم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غلط صحیح کی پہچان بتاتے ہیں ہر چیز کے اندر، لیکن ہم لوگ جو ہے خود نہیں پڑھتے۔ لیکن جب آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے نا تو آپ کو اس کے اندر نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کے بارے میں جو ہے آپ کو پوری تفصیل پتہ چلے گی کہ کس طریقے سے ہمیں کیا کرنا ہے اور کہاں جو ہے ہم غلطیاں کر رہے ہیں۔ تو سورہ بقرہ پڑھنے کے جو ہے نا بہت سارے فائدے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ ہمیں ہر چیز کے بارے میں معلومات حاصل ہوگی، کیونکہ ہم جب اس کو پڑھیں گے نا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے اندر عدل و انصاف کے بارے میں جو ہے ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ تو ہمارے معاشرے کا حصہ ہی نہیں ہے۔ عدل و انصاف یہاں کہاں ہے، انصاف کس کو ملتا ہے؟ لیکن جب آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کس طریقے جب ہم کسی مظلوم پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قرآن پاک ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اللہ پاک ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ کسی مظلوم پہ ظلم کرنے کا جو حشر ہمارا ہوگا تو ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا کیا منہ دکھائیں گے۔ تو آپ سورہ بقرہ پڑھیں اور اس کے اندر آپ کو عدل و انصاف کے بارے میں پتہ چلے گا۔ یہ سورت جو ہے 2.5 پارے کی، لیکن اس کو پڑھنا ناممکن نہیں ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ہم اپنی زندگی میں جو ہے اس کو شامل کر سکتے ہیں، چاہے ہم 1 دن چھوڑ کے جو ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں، یا 2 دن چھوڑ کے ہم گیپ دے کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو ہم اس طریقے سے اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ ہم ظہر کی نماز میں 1 پارہ پڑھ لیں، پھر دوسرا جو ہے ہم عصر میں یا مغرب میں پڑھ لیں۔ اس طریقے سے جب ہم اس کو ڈیوائڈ کر لیں تو ہم اس کو آرام سے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک پڑھنے سے نا آپ کو بہت سکون ملتا ہے، اور سورہ بقرہ جو ہے پڑھنے سے آپ کو اتنا سکون ملے گا، آپ کی زندگیوں میں تبدیلی ایسی آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ جو ہے آپ کے اگر مالی حالات خراب ہیں، یا آپ کسی بھی چیز سے پریشان ہیں، یا آپ کے ساتھ کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، کچھ بھی آپ کہیں پر بھی پھنسے ہوں نا، تو اگر آپ کی زندگی میں سورہ بقرہ ہوگی نا، اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے تو یقین کریں آپ ایسے نکل جائیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے کہاں کہاں سے راستے بنا دے گا۔ ہم لوگ جو ہے نا ہماری عادت بن گئی کہ ہم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور ان کے آگے جو ہے روتے ہیں، اپنا مسئلہ جو ہے بیان کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بدنامی کی، رسوائی کے علاوہ جو ہے انسان ایک دوسرے کو کچھ نہیں دے سکتا، کوئی انسان کسی کی کوئی مدد کر نہیں سکتا۔ آج کل کا دور ایسا ہے کہ ہر انسان جو ہے نا اپنے لیے جو ہے بہتر سے بہتر چاہتا ہے، آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کوئی ایک دوسرے کے بارے میں نہیں سوچتا۔ لیکن ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ اوپر جو ہمارا رب بیٹھا ہے وہ تو 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے ایک ماں سے۔ ایک ماں سوچیں کتنی محبت کرتی ہے ہم سے، لیکن وہ تو 70 گنا زیادہ، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے۔ تو ہم اس کے آگے کیوں نہیں جھکتے، اس کے آگے جو ہے ہم سجدہ ریز کیوں نہیں ہوتے؟ لیکن ہم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سجدے تو کرتے ہیں، لیکن ہم اس محبت سے، اس خلوص سے جو ہے اس کے پاس نہیں جاتے، اس سے مانگتے نہیں ہیں۔ جیسے ہم اپنی ماں سے ضد کرتے ہیں نا، تو ہم ایسی ضد کیوں نہیں کرتے؟ اگر کوئی بچہ اپنی ماں سے ضد کرتا ہے تو ماں تڑپ جاتی ہے، ماں خالی بچے کے رونے پہ ہی جو ہے ماں بچے کو جو ہے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ تو ہمارا رب تو اتنی محبت کرتا ہے ہم سے، تو وہ ہماری کیوں نہیں سنے گا؟ اللہ پاک تو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہمیں ہر چیز اپنے رب سے مانگنی چاہیے اور اسی کے آگے جو ہے ہاتھ پھیلانے چاہیے۔ کبھی کبھی پتہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں نماز سے بیٹھے بیٹھے نا خود ہی آنسو بہ رہے ہوتے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے کیا کہیں۔ ہم تو اتنے گناہ گار بندے ہیں، ہم اتنے خطا کار ہیں، لیکن ہمارے رب کی ذات جو ہے نا بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے۔
وہ بس رحمت ہی رحمت ہے، کرم ہی کرم ہے۔ اور مجھے ڈاکٹر عامر لیاقت اللہ بخشے ان کا اللہ پاک کروٹ کروٹ جو ہے جنت نصیب کرے، ان کی مجھے ایک بات یاد ہے اور وہ بات میرے ہمیشہ جو ہے دل میں رہتی ہے کہ انہوں نے ایک بات کہی تھی اپنے شو میں، وہ کہ ہمیں پتہ چل جائے نا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے، اللہ پاک کتنا رحیم ہے، تو ہم اپنی زندگی میں اور مگن ہو جائیں اور جو ہے ہم گناہ کریں کہ یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے گا، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے نا اللہ دیکھ رہا ہے، ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں نا ہمیں اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، بے شک وہ، اور ہم ایک گناہ کریں یا ہم ہزاروں گناہ کریں، ہم اللہ پاک کے پاس بس جاتے ہی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں، ہمیں ایسے کھلا ویلکم کرتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم تو اتنے گناہ گار ہیں۔ یقین کریں کہ میں ہر روز نماز میں جب میں بیٹھتی ہوں نا تو میرے آنسو جو ہے نا وہ خود بخود نکل رہے ہوتے ہیں، اور ابھی بھی مجھے جو ہے نا میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ میں سوچتی ہوں جب میں جا نماز پہ جاتی ہوں، اللہ میں تو اتنی گناہ گار ہوں، اے اللہ میں تو اتنی خطا کار ہوں، ہے اللہ تیری ذات کتنی رحیم ہے، تیری کی ذات کتنی کریم ہے نا کہ اللہ پاک اب ہم آپ کے پاس اتنے گناہ کر کے جاتے ہیں اور اب ہمیں معاف کر دیتے ہیں۔ میں سوچتی رہتی ہوں اور میرے آنکھوں سے جو نا آنسو جاری ہوتے رہتے ہیں، اور میں جب روتی ہوں نا تو میرے بچے مجھے دیکھ کے کہتے ہیں کہ اماں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میں کہتی ہوں جب میں نماز بیٹھتی ہوں نا تو مجھے پتہ نہیں چلتا، میرے آنسو خود بخود نکلتے ہیں اور میں اپنے گناہوں پر اتنی زیادہ شرمندہ ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم اتنے گناہ گار ہیں، ہم نے اتنے گناہ کریں، یقین کریں آپ اللہ تعالیٰ سے آپ اگر ایک آنسو بھی بہا دیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہمارے سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہماری جتنی پریشانیاں، ہم جتنے بھی پریشان ہیں اس وقت، ہم جتنے بھی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن اللہ پاک جو ہے نا ہماری ساری پریشانیاں دور کر دیں گے، بس ہمیں اللہ تعالیٰ کا جو ہے دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے بس۔ تو یقین رکھیں آپ یہ سورہ بقرہ جو ہے نا آپ پڑھیں گے، آپ اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیں گے نا، آپ کی زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ کے بچے چھوٹے ہیں یا آپ کچھ لوگ جو میرے دیکھنے والے ہیں، جو لڑکیاں ہیں جو پڑھ رہی ہیں اپنا، وہ صرف اس کو جو ہے اپنے موبائل میں چلا کے اس کو سن لیں یا آپ اسکرین پہ لگا دیں تو آپ کے گھر پہ جو ہے اس کی رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو جو ہے اس کے پاس آپ لگا کے رکھ دیں، اس کو دیکھیں آپ چند ہی دنوں میں وہ کیسا صحت یاب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کیسے شفا دے دیں گے۔ یہ میری آنکھوں دیکھی باتیں ہیں، یہ میں نے جو ہے دیکھا ہے کہ سورہ بقرہ کے جو ہے کس طریقے سے میریکلز ہوتے ہیں، کس طریقے سے جو ہے یہ اثر کرتی ہے، تو آپ اپنی زندگی میں اس کو ضرور شامل کریے گا۔ میری کوشش ہوتی ہے میں آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا کوئی انفارمیٹیو ولاگ لے کر آؤں، اگر مجھ سے بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔